تو تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تم مجھے اپنی جان کہتے تھے، اپنی اس جان کو کیسے چھوڑ سکتے ہو زرار؟ کیسے؟ مہک زرار کی قد پہ بیٹھی اس کے آگے گڑ گڑا رہی تھی، جبکہ زرار سگریٹ کے گہرے کش لگاتے اس کی بے بسی پر ہنس رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسے پاؤں سے دھکا دے کر اپنے سے دور کر دیا۔ یہ وہی مہک تھی جو کبھی زرار سے نفرت کرتی تھی، اسے ایک لچا، لفنگا اور بے کردار انسان سمجھتی تھی، مگر آج وہی لڑکی اس کے قدموں میں بیٹھی اس سے محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مہک 18 سالہ کالج کی طالبہ تھی جو کم عمری کے باوجود غیر معمولی بہادری اور پختہ سوچ کی مالک تھی۔ اس کی شخصیت اور نظریات اس کی عمر سے کہیں زیادہ بالغ محسوس ہوتے تھے۔ محبت جیسے جذبات سے وہ ہمیشہ دور رہتی تھی اور انہیں اپنی کمزوری بننے نہیں دیتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ ایک لڑکی کی اصل طاقت اس کی خودداری، تعلیم اور حوصلے میں ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے حقوق اور ان کی حفاظت اس کے لیے صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ زندگی کا مقصد تھا۔ دوسری جانب زرار 25 سالہ ایک مغرور اور سخت مزاج شخص تھا۔ وہ اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرتا تھا۔ لڑکیوں کو چھیڑنا، انہیں ذلیل کرنا اور کمزور لوگوں کو مزید کمزور بنانا اس کی عادت تھی۔ اسے دوسروں کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے لوگ اسے ڈرتے تھے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت کم ہی کرتے تھے۔ ایک دن کچھ ہوا کہ مہک اور زرار کا کچھ ایسا ٹکراؤ ہوا جو ہمیشہ کے لیے دونوں کی زندگی پر اثر کر گیا تھا۔ او حسینہ، ذرا ادھر تو دیکھو، آ جاؤ ہم گھر تک چھوڑ دیں۔ زرار معمول کے مطابق کالج کے باہر گزرتی ہوئی لڑکیوں کو چھیڑ رہا تھا۔ زرار پہلے ایسا نہیں تھا، اس نے غلط لوگوں کی صحبت اختیار کر لی تھی۔ اس کا باپ نہیں تھا اور اس کی ماں کو خبر نہیں تھی کہ وہ کس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے۔ وہ لڑکی کافی ڈری ہوئی گزر رہی تھی۔ جب مہک نے زرار کو ایک لڑکی کو چھیڑتے ہوئے دیکھا تو اس کا جنون کھول اٹھا۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور اس لڑکی کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس نے غصے سے زرار کو گھورتے کہا تھا۔ اپنی طاقت کمزور لڑکیوں پر آزمانے کے بجائے کسی برابر کے انسان سے مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ آس پاس کھڑے لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ جہاں سب زرار سے ڈرتے تھے، وہیں مہک بے خوف ہو کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ لڑکی کا ہاتھ تھام کر اس نے اسے اپنے پیچھے کیا اور مضبوط لہجے میں بولی، جب تک میں یہاں ہوں تم کسی لڑکی کو تنگ نہیں کر سکتے۔ اے لڑکی، تو ابھی جانتی نہیں میں کون ہوں؟ زرار نے لڑکی کی طرف انگلی کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تھا۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتی، تمہیں 1000 بار دیکھے ہیں تم جیسی گھٹیا مرد جو عورت کو پاؤں کی جوتی کہتے ہیں۔ مہک نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ زرار اس کی طرف بڑھا تو مہک نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ اب زرار طیش میں گیا تھا، لیکن ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکا۔ دیکھ لوں گا تمہیں، یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہاں دیکھ لینا، ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے، مہک نے اونچی آواز میں کہا اس کے پیچھے۔ ارد گرد کے لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے کہ سب نے مہک کے لیے زوردار تالیاں بجائی۔ رات کے 7 بج رہے تھے، کالج بند ہو چکا تھا۔ مہک لائبریری سے نکل کر شارٹ کٹ والی گلی سے گھر جا رہی تھی۔ اچانک سامنے سے زرار نکلا، ہاتھ جیب میں تھے، چہرے پر سرد مسکراہٹ۔ پیچھے اس کے 2 دوست بھی تھے۔ آخر اکیلی مل ہی گئی۔ زرار آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ دن کو تو بڑی شیر بنی ہوئی ہوتی ہو، اب دیکھتے ہیں کتنی بہادر ہو۔ اس کے دوست ہنس پڑے۔ ایک نے مہک کے سامنے سے گرتے ہوئے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ زرار مہک کے بہت قریب آ کر رک گیا۔ اس کی سانس مہک کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ معافی مانگ لو، سب کے سامنے میرے پاؤں میں گر جاؤ ورنہ۔ اس نے مٹھی بھیج کر دیوار پر زوردار مکہ مارا۔ دیوار سے چونا جھڑ گیا۔ ورنہ کیا؟ مہک کی آواز کانپی۔ وہ سیدھی زرار کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زرار چونک گیا۔ ڈر نہیں لگ رہا تمہیں؟ میں تمہارا نام مٹا دوں گا اس کالج سے۔ مہک نے بیگ کندھے پر ٹھیک کیا۔ نام مٹانے سے انسان نہیں مٹتا زرار، اور میں ڈر کر جینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ زرار نے اس کا راستہ روکا۔ ہٹو میرے سامنے سے، مہک نے دھیرے سے پر ضبط کے لہجے میں کہا۔ زرار ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ لڑکی رو دے گی، معافی مانگے گی، پر یہ تو پتھر کی بنی تھی۔ اس کے دوست بھی حیران رہ گئے۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ تم پاگل ہو؟ زرار غرایا، پر اس کی آواز میں پہلی بار جھجک تھی۔ مہک نے ایک قدم آگے بڑھایا، سیدھا زرار کے پاس سے گزر گئی۔ ہو سکتی ہوں، پر غلط کے سامنے جھکنا نہیں آتا مجھے۔ زرار پلٹ کر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ اب بھی بھنجے ہوئے تھے، لیکن وہ حیران تھا کہ کچھ دن یوں ہی رہا، لیکن پھر زرار بدل گیا۔ نہ کالج کے باہر لڑکیوں کی چھیڑتا، نہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی۔ وہ اب لائبریری کے باہر کھڑا ہوتا، جہاں مہک روز کتابیں لینے آتی تھی۔ تمہارا یہ ناول بہت اچھا ہے،
ایک دن اس نے مہک کے ہاتھ سے کتاب لے کر کہا، آواز میں وہ غصہ نہیں تھا جو پہلے تھا۔ مہک نے کتاب چھین لی۔ تم سے مطلب؟ زرار مسکرایا، مطلب کچھ نہیں، بس تمہاری بہادری دیکھ کر سوچا شاید میں غلط تھا۔ مہک نے اسے گھورا، ڈرامہ بند کرو زرار، تھپڑ کا بدلہ لینا ہے تو سیدھے لو، یہ نرم لہجہ تم پر سوٹ نہیں کرتا۔ زرار نے کندھے اچکائے، بدلہ نہیں مہک، سچ کہو تم جیسی لڑکی آج تک کوئی ملی ہی نہیں۔ اس کے بعد روز کبھی مہک کے لیے کافی رکھ دینا بینچ پر، کبھی اس کا گرا ہوا پین اٹھا کر اسے دے دیتا، کبھی کلاس نوٹ کر کے اسے بھیج دیتا۔ کالج کی لڑکیاں سرگوشیاں کرنے لگی، دیکھو زرار کو عشق ہو گیا مہک سے۔ مہک چڑ جاتی، مجھے اس کی محبت نہیں چاہیے، مجھے اس کا بدلاؤ چاہیے۔ پر زرار ہار مارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ مسکرا کر کہتا، بدلاؤ بھی آ جائے گا اگر تم ساتھ دو۔ رات کو وہ چھت پر بیٹھ کر خود سے کہتا، تھپڑ کا حساب تو پورا کروں گا، پہلے لڑکی مجھ سے محبت کرے گی پھر میں اسے چھوڑ دوں گا، جیسے اس نے سب کے سامنے میری عزت اچھالی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بدلہ تھا۔ مہک خود کو سمجھاتی رہی، یہ ڈرامہ ہے، بدلہ ہے، یقین نہیں کرنا۔ ہر روز زرار ایک نئی دیوار گراتا جا رہا تھا۔ بارش کا دن تھا، مہک چھتری بھول آئی تھی۔ گیٹ سے نکلتے ہی وہ بھیگنے لگی۔ اچانک ایک چھتری اس کے سر پر آ گئی، پیچھے زرار کھڑا تھا۔ گھر تک چھوڑ دوں؟ اس نے پوچھا، پہلے والا طنز نہیں تھا لہجے میں۔ نہیں، مہک نے انکار کیا، پر زرار چھتری لی اس کے ساتھ چلنے لگا پوری سڑک تک۔ خود آدھا بھیگ گیا پر اسے ایک قطرہ نہ لگنے دیا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ مہک نے آخر پوچھ ہی لیا۔ زرار کا بارش میں اس کے بال چہرے پر آ گئے تھے۔ پتہ نہیں، بس جب تم غصے میں گھورتی ہو تو لگتا ہے دنیا کی سب سے سچی لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے۔ مہک کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ اس نے نظر چرا لی۔ کچھ دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ زرار مہک کو اپنی محبت کے یقین دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن یقین کرنے والوں میں سے نہیں تھی وہ۔ پھر ایک دن مہک کی امی بیمار ہو گئیں۔ مہک پریشان لائبریری بیٹھی رو رہی تھی۔ مہک اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد کا کام بھی اتنا ٹھیک نہیں تھا کہ وہ اس کی امی کی دوائیوں کا خرچ اٹھا سکے۔ اس نے یہ بات اپنی کسی سہیلی سے نہیں کی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس پر ترس کھا کر اس کی مدد کرے۔ ابھی وہ سوچوں میں گم ہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے دوائیوں کا پیکٹ رکھا گیا، اوپر ایک چھوٹا سا نوٹ، امی کے لیے، زرار کی طرف سے۔ مہک نے سر اٹھایا تو وہ دور کھڑکی کے پاس مہک نے سر اٹھا کر دیکھا تو دور کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ نظریں ملا کر مسکرایا اور چلا گیا۔ احسان نہیں جتایا۔ اس رات مہک سو نہیں سکی تھی۔ یہ لڑکا اتنا بھی برا نہیں ہے۔ اس کا دل سرگوشی کرنے لگا۔ زرار چھت پر بیٹھ کر ہنستا تھا۔ ہو گئی شروعات، اب تھوڑا اور، بس تھوڑا اور، پھر میں اس کا دل توڑوں گا۔ لان میں لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ لنچ بریک چل رہی تھی، سب بینچوں پر بیٹھ کر گپ شپ کر رہی تھی۔ اچانک گیٹ سے زرار داخل ہوا تھا، ہاتھ میں ایک گلاب، سفید جڑ ہاتھ کی کلائی گھڑی سے ججی۔ اس کے پیچھے وہی دوست تھے، پر آج چپ تھے۔ پورا لان ایک دم خاموش ہو گیا۔ زرار سیدھا مہک کے پاس گیا، جو لائبریری کی کتاب لیے بینچ پر بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد 6 سے 5 لڑکیاں بھی تھیں۔ زرار رک کر کھڑا ہو گیا، ایک لمحہ، پھر گھٹنوں پہ بیٹھ گیا۔ مہک، اس کی آواز پورے لان میں گونجی۔ سب کی نظریں ان دونوں پر جم گئیں۔ کچھ لڑکیوں نے موبائل نکال لیا۔ زرار نے گلاب آگے بڑھایا، چہرے پر وہی مغرور مسکراہٹ، پر آنکھوں میں عجب سی چمک تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں مہک، وہ بولا، آواز میں طنز نہیں تھا۔ پہلے دن سے نہیں، پر جس دن تم نے اس لڑکی کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو کر تھپڑ مارا تھا، اس دن سے۔ مہک کا قلم ہاتھ سے گر گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں۔ میں بدل گیا ہوں مہک، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، لگتا ہے کہ میں ابھی انسان بن سکتا ہوں۔ زرار نے گلاب اور آگے کیا، میری جان بنو گی؟ لان میں سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ او مائی گاڈ، زرار پرپوز کر رہا ہے؟ مہک، ہاں کر دے۔ مہک نے ایک سیکنڈ زرار کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں جو کل تک نفرت اگلتی تھی، آج التجا کر رہی تھی۔ پھر مہک کھڑی ہو گئی، گلاب کو ایک نظر دیکھا۔ زرار، اس کی آواز دھیمی پر واضح تھی، محبت تماشا نہیں ہوتی، جب سب کے سامنے کھیلی جائے۔ اس نے گلاب نہیں لیا، اور میں تمہاری جان نہیں بننا چاہتی، میں مہک ہوں، اپنی خودداری کے ساتھ، کہہ کر وہ مڑی اور لائبریری کی طرف چلتی۔ پیچھے سے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ زرار گھٹنوں کے بل بیٹھا رہ گیا، ہاتھ میں پکڑا گلاب اب اس کے چہرے پر تھپڑ کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے دوست ہنسے، بھائی ریجیکٹ ہو گیا؟ زرار نے گلاب مٹھی میں بھیج دیا، کانٹے ہتھیلی میں چپ گئے، پر وہ ہنسا، ہونے دو ریجیکٹ۔ وہ سرگوشی میں بولا، صرف خود سے، تھپڑ کا حساب ابھی باقی ہے مہک، تم مجھ سے محبت کرو گی اور پھر میں تمہیں
اسی لان میں چھوڑوں گا۔ مہک نے گھر جا کر کافی سوچا، لیکن وہ ان سب کاموں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میں مجبور ہوں زرار، میں جانتی ہوں کہ تم میری بدل رہے ہو، لیکن میں تمہاری نہیں ہو سکتی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے باتیں کرنے لگی۔ مہک کی امی کی طبیعت پھر خراب ہو گئی تھی، ہاسٹل سے واپس آتے ہوئے لیٹ ہو گئی تھی، کالج کی چھت شارٹ کٹ تھا، چھت پر اندھیرا تھا، صرف ایک بلب ہلکے ہلکے جھول رہے تھے۔ زرار پہلے سے وہاں کھڑا تھا، ہاتھ میں کوئی گلاب نہیں تھا، کوئی ڈرامہ نہیں تھا، بس وہی سفید شرٹ اور چہرے پر تھکاوٹ۔ پتا تھا تم ادھر سے آؤ گی، اس نے مڑ کر کہا، اس کی آواز میں نرمی تھی۔ مہک نے بیگ مضبوطی سے پکڑا۔ زرار ڈرامے بند کرو، مجھے گھر جانا ہے، امی کے لیے دوائی میں نے منگوا دی ہے۔ زرار نے بیچ میں ٹوک دیا، ڈاکٹر کا نمبر بھی۔ مہک چونک گئی، تمہیں کیسے پتا؟ زرار ہنسا، جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر بات سے واقف ہوتا ہے۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ مہک کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ لیکن میں تو کرتا ہوں نا، اور میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، پلیز میرے سے شادی کر لو، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تم آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ مہک نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں پوچھا۔ زرار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم آواز میں بولا، میں تمہیں چاہتا ہوں مہک، دل سے چاہتا ہوں۔ میری خواہش صرف اتنی ہے کہ تم میری زندگی کا حصہ بن جاؤ۔ مہک نے ایک گہرا سانس لیا اور نظریں جھکا لی۔ لیکن میری فیملی کبھی بھی تم جیسے لڑکی کو قبول نہیں کرے گی، وہ اس رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ زرار نے فوراً جواب دیا، تم صرف ایک بار ہاں کہہ دو، باقی سب میں سنبھال لوں گا، وقت کے ساتھ سب مان جائیں گے۔ کچھ لمحے خاموشی طاری رہی، مہک جیسے اپنے دل اور دماغ کی کشمکش سے لڑ رہی تھی۔ آخر کار اس نے دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، اگر یہی ہماری تقدیر ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ مہک کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی زرار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بظاہر وہ بے حد خوش تھا، لیکن اس خوشی کے پیچھے اس کے دل میں چھپا وہ مقصد تھا جسے صرف وہی جانتا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہونے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ گھر واپس آ کر مہک سیدھی اپنی ماں کے کمرے میں گئی۔ وہ ان کی تیمارداری میں مصروف ہو گئی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے واقعی زرار سے شادی کا فیصلہ کر لیا تو اس کا سب سے گہرا اثر اس کی ماں پر پڑے گا۔ یہی سوچ اسے اندر ہی اندر بے حد پریشان کر رہی تھی۔ جب مہک کی والدہ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تو اس نے زرار کے ساتھ کورٹ میرج کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والے کبھی بھی اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہوں گے۔ شاید اب میرے پاس یہی ایک راستہ بچا ہے کہ میں زرار سے کورٹ میرج کر لوں، مہک دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ امی ابو کو جب اس بارے میں پتہ چلے گا تو یقیناً وہ بہت ناراض ہوں گے، شاید مجھ سے بات بھی نہ کرے، لیکن وقت کے ساتھ وہ میری مجبوری اور میرے فیصلوں کو سمجھ جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ہمیں قبول کر لیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا، مگر اس کے دل کی بے چینی کم نہ ہو سکی۔ اپنے والدین سے کوئی بات چھپانا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن محبت اور حالات نے اسے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اسے ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ مہک کی رضامندی کے بعد زرار اسے عدالت لے گیا۔ کمرہ چھوٹا سا تھا، دیواروں پر ہلکا نیلا اور پیلا رنگ کا، اور پھنکا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ سامنے وکیل صاحب موٹا رجسٹر کھولے بیٹھے تھے۔ مہک نے سادہ سفید سوٹ پہنا ہوا تھا، دوپٹہ سر پر ٹھیک سے لیا ہوا تھا، ہاتھ میں قرآن پاک تھامے وہ خاموش کھڑی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر چہرے پر سکون تھا۔ زرار نے بھی سفید کرتا پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں نکاح نامہ تھا اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آج اس کے لہجے میں نہ غرور تھا اور نہ ہی طنز تھا۔ وکیل صاحب نے اینک ٹھیک کرتے پوچھا، زرار بن احمد، کیا آپ مہک بنت یوسف کو حق مہر 32 تولہ چاندنی اور قرآن پاک کے اویز اپنی زوجہ کے طور پر قبول کرتے ہیں؟ زرار نے ایک نظر مہک کو دیکھا اور مضبوطی لہجے میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ پھر وکیل صاحب نے مہک کی طرف دیکھا، مہک بنت یوسف، کیا آپ زرار بن احمد کو اپنا شوہر قبول کرتی ہیں؟ مہک نے ایک گہرا سانس لیا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ امی کی بیماری، گھر والوں کی ناراضگی اور آنے والے وقت کے خدشات اس کے ذہن میں گزرے۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ چند لمحوں بعد نکاح نامے پر دستخط ہو گئے۔ گواہوں کے طور پر مہک کی کزن سارہ اور زرار کے ایک دوست نے بھی سائن کر دیے۔ وکیل صاحب مسکرائے، مبارک ہو، اب آپ دونوں میاں بیوی ہیں، اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور برکت عطا فرمائے۔ سارہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، وہ آگے بڑھی اور مہک کو گلے لگا لیا۔
اسی دوران زرار نے جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور مہک کے ہاتھ میں دے دیا۔ مہک نے حیرت سے باکس کھولا۔ اندر وہی گلاب محفوظ تھا جو زرار نے اسے پہلی بار دیا تھا اور جسے اس نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ میرا پہلا تحفہ تھا مہک، زرار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دن تم نے اسے قبول نہیں کیا تھا، لیکن آج تم نے مجھے قبول کر لیا ہے، اس لیے یہ بھی تمہارا ہے۔ مہک کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے باکس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرار، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ زرار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ آج ہماری محبت کامیاب ہو گئی ہے۔ عدالت سے باہر نکلے تو دھوپ کافی تیز تھی۔ زرار نے محبت سے مہک کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور کہا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مہک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اس کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا اور دل میں یہ یقین کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ بظاہر زرار ایک محبت کرنے والے شوہر کی طرح دکھائی دے رہا تھا، جبکہ مہک اپنی نئی زندگی کے خوبصورت خواب آنکھوں میں سجائے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس نے جو فیصلہ کیا وہ آگے چل کر اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہوگا۔ مہک اور زرار گلی کے موڑ پر آ کر رک گئے۔ مہک کے ہاتھ ٹھنڈے پڑے تو اس نے جیب میں رکھا نکاح نامہ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میں امی سے بات کروں گی، وہ میری بات ضرور سمجھ جائیں گی۔ مہک نے خود کو تسلی دی، مگر اس کی آواز میں چھپی گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زرار نے اس کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں مہک، فکر مت کرو۔ کچھ دیر بعد دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے۔ مہک نے کانپتے ہاتھوں سے دستک دی۔ دروازہ کھلا، سامنے اس کی امی کھڑی تھی۔ چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ ابھی وہ بیماری سے مکمل طور پر سنبھلی بھی نہیں تھی۔ امی کی نظر پہلے مہک پر پڑی، پھر زرار پر گئی۔ آخر میں ان کی نظر مہک کے دوپٹے پر ٹھہری جو سر سے کچھ سرک چکا تھا۔ ماں کی نظروں سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ مہک، یہ کون ہے؟ امی کی آواز میں حیرت اور سختی دونوں شامل تھی۔ مہک نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ امی، یہ زرار ہے، ہم نے نکاح کر لیا۔ چند لمحوں کے لیے جیسے وقت رک گیا، پھر اچانک ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر جا گرا اور ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ نکاح؟ بغیر بتائے، بغیر ہم سے پوچھے؟ امی کی آواز کانپ رہی تھی۔ مہک، کیا یہی تربیت دی تھی میں نے تمہیں؟ امی، میری بات تو سنیں۔ مہک نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ خاموش، امی غصے سے بولی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ پورے محلے میں اس کا نام مشہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکیوں کو تنگ کرتا تھا، غلط صحبت میں رہتا تھا، اور تم، میری بیٹی، چپکے سے نکاح کر آئی۔ زرار نے سر جھکا لیا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا۔ آنٹی، میں مانتا ہوں کہ میں پہلے غلط تھا، لیکن مہک کی وجہ سے میں نے خود کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ امی نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وعدے؟ تم جیسے لڑکے وعدے بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی تو کیا کرو گے؟ پھر وہ مہک کی طرف پلٹی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجے میں سختی آ چکی تھی۔ مہک، آخری بار کہہ رہی ہوں، اسے چھوڑ دو اور واپس گھر آ جاؤ، ورنہ… انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر اندھیری رات پھیلی ہوئی تھی، گلی کی مدھم روشنی خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ ورنہ یہ گھر تمہارے لیے بند ہے۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور دروازے کو پکڑ لیا۔ امی، میں غلط نہیں ہوں، میں نے صرف محبت نہیں چنی، میں نے ایک انسان کا بدلاؤ دیکھا ہے۔ زرار بدل گیا ہے۔ امی نے آنسو صاف کیا اور درد بھری آواز میں بولی، ایسے لوگ اتنی آسانی سے نہیں بدلتے بیٹا۔ محبت ڈر ہے، اور مجھے بھی ڈر ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی چال نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ مہک دروازہ پیٹتی رہی۔ امی، دروازہ کھولیں۔ امی، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ مہک دروازہ پیٹ رہی تھی۔ امی، دروازہ کھولیں، کم از کم ابو سے تو بات کروا دیں۔ اندر سے ابو کی بھاری آواز آئی۔ کون ہے باہر؟ تمہاری بیٹی ہے، چوری سے نکاح کر کے آئی ہے، اس آوارہ لڑکے کے ساتھ۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ ابو سامنے کھڑے تھے، چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ یہ سچ ہے مہک؟ ابو کی آواز غصے سے گونج اٹھی۔ مہک نے سر جھکا لیا، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ابو، میں مجبور تھی، امی بیمار تھی، اور زرار نے… خاموش، ابو نے لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ بغیر بتائے، بغیر ہماری اجازت کے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ زرار آگے بڑھا، سر جھکا کر بولا، انکل، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ مہک کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ابو نے غصے سے اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم وعدہ کرو گے؟ جس لڑکی کا نام پورے محلے میں خراب ہے، وہ میری بیٹی کی زندگی سنوارے گا؟ دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ امی روتے ہوئے مہک کے قریب آئیں۔ مہک بیٹا، میری بات مان لو، اسے چھوڑ دو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، واپس آ جاؤ۔ مہک نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے والدین کو دیکھا۔ امی، ابو، میں زرار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ ابو نے دکھ اور مایوسی سے سر ہلا دیا۔ اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو پھر جاؤ، آج سے تم ہماری بیٹی نہیں رہی، یہ گھر تمہارے لیے بند ہے۔
یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ مہک وہی فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی پوری دنیا جیسے ایک لمحے میں بدل گئی تھی۔ زرار نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ چلو مہک، اس نے نرم لہجے میں کہا، میرا گھر ہے نا، میری ماں ہے، وہ تمہیں اپنا لیں گی۔ مہک نے آنسو پوچھتے ہوئے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ زرار کا گھر بڑا تھا مگر وہاں عجیب سی خاموشی تھی۔ اس کی ماں صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ زرار نے اندر آتے ہی کہا، اماں یہ مہک ہے، میری بیوی۔ ماں نے پہلے مہک کو دیکھا پھر بیٹے کی طرف دیکھا۔ نکاح کر لیا اور ہمیں بتایا تک نہیں؟ زرار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، امی محبت ہو گئی تھی، اب آپ ہی اس کا خیال رکھیں گی۔ ماں نے ایک لمبی سانس لی اور بولی، اچھا اسے کمرے میں لے جاؤ، تھکی ہوئی لگ رہی ہے۔ مہک کمرے میں گئی تو خود کو روک نہ سکی، وہ بستر پر بیٹھے ہی رونے لگی۔ گھر، امی ابو، سب کچھ ایک لمحے میں اس سے دور ہو گیا تھا۔ باہر برآمدے میں کھڑا زرار سگریٹ چلا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے دھوئیں کی کش لے رہا تھا۔ اندر سے مہک کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زرار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہو گیا کام، اسے گھر والوں سے دور کر دیا، اب یہ مکمل طور پر میری محتاج ہے۔ تھپڑ کا بدلہ لینے کا پہلا قدم پورا ہو گیا۔ اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں پھر وہی پرانی چمک واپس آ گئی تھی، بدلے والی چمک۔ رو لو مہک، ابھی تو صرف شروعات ہوئی ہے۔ مہک کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص کے سہارے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر چکے، وہی شخص اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش بننے والا ہے۔ زرار کمرے کے اندر آیا۔ مہک کو روتا ہوا دیکھ کر وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر پریشانی اور فکر کے تاثرات قائم رکھے۔ مہک تم پریشان مت ہو، ایک دن تمہارے گھر والے ہماری حقیقت کو اور ہمارے رشتے کو ضرور قبول کر لیں گے، ابھی میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ زرار نے ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مہک نے اپنے آنسو صاف کیا اور خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ کھاؤ گی؟ بتاؤ، میں لے آتا ہوں۔ زرار نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، مہک نے آہستہ سے جواب دیا۔ وہ ابھی بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہیں مہک، کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی پڑے گا، تم نے پورا دن کچھ نہیں کھایا ہوگا، میں ابھی لے کر آتا ہوں، زرار نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ آخری کار مہک نے اس کی بات مان لی اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ایک ہی رات میں زرار اور مہک کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ زرار جس مقصد کے لیے یہ سب کر رہا تھا اب وہ پورا ہو چکا تھا۔ مہک کو اپنے گھر والوں سے دور کر کے وہ اپنے اصل ارادے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ وہ اپنا اصل چہرہ دکھانے والا تھا۔ مہک کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا، باہر سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر باہر آئی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، رات بھر ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہی تھی۔ زرار سوفر پر بیٹھا چائے پی رہا تھا، موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ مہک کو دیکھ کر اس نے نظریں تک نہیں اٹھائیں۔ زرار چائے؟ مہک نے دھیمے سے پوچھا، آواز میں وہی اپنائیت تھی۔ زرار نے چسکے لیے بغیر دیکھے بولا، خود بنا لو، میں نوکر نہیں ہوں۔ مہک کا دل ڈوب گیا، یہ وہ لہجہ نہیں تھا جو رات تک تھا۔ کل تم نے کہا تھا میں تمہارا خیال رکھوں گا، مہک نے ہمت کر کے کہا۔ زرار نے موبائل سائڈ پر رکھا، اب نظریں اٹھائیں۔ پھر آنکھوں میں محبت نہیں تھی، سردی تھی، طنز تھا۔ کہا تھا نا؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ اب تم میری بیوی ہو مہک، اب تمہاری ذمہ داری تمہاری ہے۔ وہ اٹھا، الماری سے کپڑے نکالے۔ گھر سے نکال دی گئی ہو، اب میرے سہارے ہو، سمجھ جاؤ اپنی اوقات۔ مہک جیسے پتھر ہو گئی۔ زرار یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کل رات کل تھی، آج ہے، زرار نے کرتا پہنتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی جس لڑکی نے ماں باپ کا گھر ایک رات میں چھوڑ دیا وہ بھروسے کے قابل نہیں ہوتی۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا زرار، تم بدل گئے تھے نا؟ زرار مڑا، دروازے پر رک کر بولا، بدل تم گئی ہو مہک، کورٹ میرج کے لیے۔ اب جیسے رہنا رہو، کھانا خود بنا لینا، میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا، دھڑام۔ مہک فرش پر بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ یہ وہ زرار نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے۔ امی کا دروازہ بند کرنا، ابو کا لاٹھی مارنا، سب ایک طرف، اور یہ تو دل توڑ رہا تھا۔ باہر گلی میں کھڑے زرار نے سگریٹ سلگائی، گہرا کش لے کر آسمان کی طرف دھواں چھوڑا۔ چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ہو گیا کام، گھر بھی گیا، عزت بھی گئی، اب رونے کے سوا کچھ نہیں بچا تیرے پاس۔ یہ تھا میرا بدلہ مہک۔ محبت والا زرار مر چکا تھا، اب سامنے بدلہ لینے والا زرار تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک دن زرار نے فیصلہ کر لیا کہ اب مہک کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر سے نکل جاؤ، زرار نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے الفاظ میں چھپی نفرت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ مہک نے حیرت اور تکلیف سے اسے دیکھا۔ لیکن زرار، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، امی ابو نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے فریاد کرنے لگی۔
زرار کے چہرے پر صرف نفرت ظاہر تھی۔ جہاں مرضی جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا مقصد صرف تمہیں توڑنا تھا۔ یاد ہے جب تم نے سب کے سامنے مجھے گھٹیا مرد کہا تھا؟ جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا تب میں اتنا برا نہیں تھا، لیکن اب میں نے تمہیں دکھا دیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب جاؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ اس کی ہنسی میں ایسی سرد موری تھی کہ مہک کا دل دہل گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے زرار۔ مہک کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا تم نے صرف ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی؟ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ تم نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے، ایک ایسی لڑکی جو کبھی محبت پر یقین نہیں کرتی تھی۔ وہ تمہاری باتوں اور تمہارے بدلنے کے جھوٹے دعووں پر یقین کر بیٹھی۔ زرار نے بے پرواہی سے جواب دیا، جو کہنا تھا کہہ دیا، اب یہاں سے چلی جاؤ۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے زرار کو دیکھتے ہوئے کہا، میں بد دعا دیتی ہوں تمہیں، جس طرح تم نے میری زندگی برباد کی ہے۔ ایک دن تم بھی اسی درد سے گزرو گے، تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا، ہر لمحہ بے چینی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ زرار زور سے ہنسا، ہاں ہاں، ہو گیا تمہارا، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اس نے مہک کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ دروازہ بند ہو گیا اور مہک باہر کھڑی رہ گئی۔ زرار نے دروازہ بند کر دیا اور مہک سڑک پر اکیلی رہ گئی۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ فون، نہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس وہ جا سکتی۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ مہک نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ بھوک، پیاس، تھکن اور دل کا درد، سب کچھ ایک ساتھ برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے سرگوشی میں بولی۔ وہ چند قدم ہی چل پائی تھی کہ اچانک اسے چکر آنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ امی! اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، پھر وہ سڑک پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کسی راہگیر نے فوراً ایمبولینس بلوا دی۔ مہک کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں اسے ڈرپ لگائی گئی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور چہرہ کمزوری سے زرد ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد مہک نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ سامنے سفید چھت تھی اور کمرے میں دوائیوں کی ہلکی سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ بیٹا ہوش آ گیا؟ نرس نے اس کا ہاتھ تھامتے پوچھا۔ مہک نے کمزور آواز میں کہا، میں کہاں ہوں؟ ہسپتال میں۔ تم سڑک پر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ جسم میں پانی کی کمی اور بہت زیادہ کمزوری تھی۔ نرس نے اسے پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے میں آئی۔ انہوں نے فائل دیکھی اور پھر مہک کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ مبارک ہو بیٹا، تم ماں بننے والی ہو۔ یہ سن کر مہک جیسے ساکت رہ گئی۔ کیا ماں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، یہ اس درد اور بے بسی کے آنسو تھے جو وہ اندر ہی اندر برداشت کر رہی تھی۔ نہ گھر تھا، نہ شوہر کا سہارا، نہ ماں باپ کی شفقت، اور اب اس کے وجود پہ ایک نئی زندگی پل رہی تھی۔ مہک نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا۔ آنسوؤں کے درمیان اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو تم بھی آ گئے اس ٹوٹی ہوئی دنیا میں، وہ دھیرے سے بولی۔ دوسری طرف زرار بے خبر گلی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس لڑکی کو اس نے اپنی نفرت اور بدلے کی وجہ سے گھر سے نکالا ہے، اس کے وجود کا ایک حصہ اب ہمیشہ کے لیے اس سے جڑ چکا ہے۔ شروع میں زرار اپنی جیت پر بہت خوش تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے اور اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا، لیکن پھر شاید مہک کی بد دعا کا اثر ہوا، کیونکہ اب وہ ہر وقت مہک کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ اس کی یادیں بار بار اس کے ذہن میں آنے لگی اور وہ چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں پا رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، اتنی خاموشی کہ اگر پن بھی گرتا تو اس کی آواز صاف سنائی دیتی۔ زرار بیڈ پر بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو اسے مہک کا روتا ہوا چہرہ نظر آتا اور آنکھیں کھولتا تو سامنے صرف خالی کمرہ ہوتا۔ ہاں، میں نے بدلہ لے لیا، وہ خود سے بولا، مگر اس کی آواز میں وہ غرور نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ اٹھا، پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا، مگر اچانک گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ چھن! زرار نے اپنا ماتھا پکڑ لیا، دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا، ایک انجانی گھٹن اسے اندر سے کھائی جا رہی تھی۔ میں جیت گیا تھا نا، پھر یہ بے چینی کیوں ہے؟ اس نے غصے میں دیوار پر مکہ مارا۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو سڑک سنسان پڑی تھی، وہی سڑک جہاں اس نے مہک کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی، امی ابو کے پاس تو جا نہیں سکتی اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ پہلی بار اس کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ وہ فوراً ہنسا جیسے اپنے ہی خیال کو جھٹلانا چاہتا ہو جائے، جس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ مگر اس کی ہنسی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ دل کے اندر اٹھنے والی تکلیف نے اس کے الفاظ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ زرار نے سگریٹ جلائی، ایک کے بعد ایک کش لیتا رہا، دعا ہوا میں چھوڑتا رہا، مگر دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ مقصد پورا ہو گیا زرار، اب سکون سے سو جاؤ، وہ خود کو سمجھانے لگا، لیکن نیند جیسے اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ بار بار مہک سے اس کی آخری بات یاد آ رہی تھی، تم بھی تڑپو گے، ہر وقت بے چین رہو گے، تمہیں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔
زرار نے بے بسی سے تکیہ اٹھا کر چہرے پر رکھ لیا۔ بکواس ہے، میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر دل جانتا تھا کہ کچھ غلط ہو چکا ہے، بہت غلط۔ دوسری طرف مہک نے خود کو دوبارہ اتنا مضبوط بنا لیا تھا کہ اپنے ہونے والے بچے کا خیال رکھ سکے۔ ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی وہ سیدھا ایک یتیم خانے میں چلی گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ وقت گزر گیا۔ مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ نرس کے یہ الفاظ سن کر کافی عرصے بعد مہک کے چہرے پر ایک حقیقی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اپنے نو مولود بیٹے کو دیکھا، وہ بالکل زرار کی طرح لگ رہا تھا۔ مہک نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور دل ہی دل میں سوچا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بیٹے پر زرار کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی۔ وہ اپنے بچے کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی بچہ ہے۔ اسے خود ہی اپنے بیٹے کو سنبھالنا اور ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ دوسری طرف زرار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا، شاید یہ مہک کی بد دعا کا اثر تھا یا پھر اس کی محبت کا، جسے وہ کبھی سمجھ نہ سکا تھا۔ لیکن اب وہ ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ یا اللہ، میں مہک کو ہر حال میں ڈھونڈ نکالوں گا، میرا ساتھ دینا یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ میں نے ایک معصوم لڑکی کا دل بہت دکھایا ہے، یا اللہ مجھے ایک بار مہک سے ملا دے۔ وہ نماز میں بیٹھ کر روتے ہوئے مہک کی واپسی کی دعا کرتا تھا۔ زرار نے اپنے سارے برے کام چھوڑ دیے تھے۔ اب نہ وہ لڑکوں کو تنگ کرتا تھا اور نہ ہی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، بلکہ جہاں ممکن ہوتا لوگوں کی مدد اور حفاظت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ زرار روز شہر کی ہر گلی، ہر رستے اور ہر ممکن جگہ پر مہک کو تلاش کرتا رہا، مگر وہ اسے کہیں نہ ملی۔ لیکن پھر ایک ایسا اتفاق ہوا جس نے زرار کی بے چین زندگی میں ایک بار پھر سکون کی امید پیدا کر دی۔ زرار کا دوست رضوان اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ چل زرار، صدقہ کر دیتے، 2 سال ہو گئے تو نے خود کو سزا دے رکھی ہے، رضوان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یتیم خانے کے سارے بچے کھیل رہے تھے، ہر طرف معصوم ہنسی کی آوازیں تھیں، مگر زرار کا دل آج بھی بوجھل تھا۔ وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، دیوار سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ، آپ مجھے سکون دے دیں، وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا۔ اچانک اسے ایک نرم سی آواز سنائی دی، کسی کے لوری گانے کی آواز۔ سو جا میرے لال، تیری امی ہے نا تیرے پاس؟ زرار نے چونک کر آنکھیں کھول دی، وہ آواز، وہ لہجہ، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے گردن گھمائی۔ صحن کے ایک کونے میں درخت کے نیچے ایک پرانی سی چارپائی پر مہک بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں ایک 1.5 سال کا بچہ تھا، گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، بالکل زرار جیسا۔ مہک بچے کے بال سہلا رہی تھی، جبکہ چہرے پر وقت کی دھکن صاف نظر آ رہی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، ایک ماں کی محبت والی روشنی۔ زرار کا سانس جیسے رک گیا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ مہک، اس کے ہونٹوں سے صرف اتنا نکلا۔ آواز میں حیرت اور درد دونوں شامل تھے۔ 2 سال کی تلاش، جگہ جگہ بھٹکنا، ہسپتالوں کے چکر اور ہر روز کی بے چینی، سب کچھ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ مہک نے سر اٹھایا تو اس کی نظر زرار پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ مہک کی آنکھیں پھیل گئیں۔ گود میں موجود بچہ اجنبی آواز اور ماحول سے گھبرا کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گیا۔ مہک نے فوراً بچے کو اپنے قریب کر لیا، جیسے وہ دنیا کی ہر چیز سے اسے بچانا چاہتی ہو۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ غصہ، بس ایک خاموش سختی تھی جو 2 سال کے صبر اور تکلیف نے اسے دی تھی۔ زرار کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر قدم جیسے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مہک، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ مہک نے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر سرد نظروں سے زرار کو دیکھا۔ ڈھونڈ رہے تھے؟ جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے گھر سے نکالا تھا؟ اس کی آواز میں نفرت نہیں تھی، صرف ایک خالی پن تھا۔ بچے نے مہک کا دوپٹہ پکڑ لیا اور بڑی بڑی آنکھوں سے زرار کو دیکھنے لگا۔ زرار کی نظر بچے پر پڑی، وہ آنکھیں، وہی آنکھیں جو اس کی اپنی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ میرا بیٹا ہے؟ مہک خاموشی سے کھڑی ہو گئی، بچے کو گود میں سنبھالا اور آہستہ سے بولی، چلو بیٹا، اندر چلتے ہیں۔ وہ زرار کے پاس سے گزر گئی، نہ رکی نہ پلٹ کر دیکھا۔ زرار وہیں کھڑا رہ گیا جیسے وقت نے اسے وہیں روک دیا ہو۔ 2 سال بعد مہک اسے مل گئی تھی، لیکن اب وہ پہلے والی مہک نہیں تھی۔ اب وہ ایک مضبوط ماں تھی، اور زرار صرف ایک ایسا شخص تھا جس نے اسے بہت
گہرا زخم دیا تھا۔ مہک کمرے میں تیزی سے داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بچہ اپنی ماں کے گلے لگ کر سہما ہوا تھا۔ مما، وہ انکل کون تھے؟ بچے نے اپنی توتلی زبان میں پوچھا۔ مہک نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ کوئی نہیں بیٹا، بس ایک پرانا اجنبی تھا۔ مگر یہ کہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ باہر صحن میں زرار دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دستک دینا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مہک، ایک بار میری بات سن لو، بس 2 منٹ۔ اس کی آواز دروازے کے پار سے آ رہی تھی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا، صرف بچے کی رونے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ زرار وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے سر گھٹنے میں چھپا لیا۔ میں معافی کے لائق نہیں ہوں مہک، لیکن ایک موقع دے دو، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ وقت گزرتا کیا، مہینے گزر گئے۔ زرار اب روز یتیم خانے آتا تھا، کبھی بچوں کے لیے دودھ لاتا، کبھی کتابیں اور کپڑے۔ وہ مہک سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بس دور کھڑا ہو کر اپنے بچے کو دیکھتا رہتا۔ جب بھی بچہ اسے دیکھتا، وہ فوراً اپنی ماں کے دوپٹے میں چھپ جاتا۔ زرار خاموشی سے صحن کی صفائی کرتا، دیواریں صاف کرتا اور بچوں کے لیے پانی بھرتا۔ وہ بغیر کسی تعریف یا بدلے کی امید کے لیے اپنا کام کرتا تھا۔ ایک دن نگران خاتون نے مہک سے کہا، بیٹا، یہ لڑکا 3 مہینوں سے روز آ رہا ہے، نہ کوئی ضد کرتا ہے نہ شور، بس خاموشی سے کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بچوں سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ مہک کھڑکی سے چھپ کر زرار کو دیکھتی رہتی۔ اس کی میلی شرٹ، تھکی ہوئی آنکھیں اور دور سے بچے کو دیکھ کر آنے والی مسکراہٹ، سب کچھ اس کی نظروں میں تھا۔ ایک دن بچہ صحن میں کھیلتے ہوئے گر گیا۔ اس کا گھٹنا چھل گیا اور وہ زور زور سے رونے لگا۔ مما! زرار فوراً بھاگ کر آیا۔ وہ بچے کے پاس بیٹھ گیا مگر اسے ہاتھ نہیں لگایا، بس آہستہ آہستہ اس کے زخم پر پھونک مارتا رہا۔ بس بیٹا، بس درد ٹھیک ہو جائے گا، شاباش۔ بچہ روتے روتے زرار کا چہرہ دیکھنے لگا۔ زرار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مہک یہ سب دور کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 سال کا غصہ، درد اور تکلیف آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی۔ رات کو بچے کو سلانے کے بعد مہک چھت پر آئی۔ زرار دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ زرار! یہ آواز سن کر وہ فوراً چونک کر کھڑا ہو گیا۔ 3 مہینوں بعد مہک نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا زرار۔ مہک کی آواز اب بھی سخت تھی۔ جو تم نے کیا وہ بھولنے والی بات نہیں ہے۔ زرار نے نظریں جھکا لی۔ مجھے معلوم ہے مہک، لیکن مہک نے اپنی گود میں سوئے بچے کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہاری کوشش دیکھی تھی، تم روز آتے ہو، بچے کا خیال رکھتے ہو، اور اسے دور سے دیکھ کر بھی تمہاری آنکھوں میں درد ہوتا ہے۔ زرار نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو خاموشی سے بہنے لگا۔ میں باپ کہلانے کے قابل نہیں ہوں مہک، لیکن مرتے دم تک تم دونوں کی حفاظت کروں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ مہک نے گہری سانس لی، جیسے 2 سال کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے زرار، میں ابھی تمہیں اپنا شوہر قبول نہیں کر سکتی، لیکن میں تمہیں اس بچے کا باپ بننے کا ایک موقع دوں گی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اگر تم نے دوبارہ کبھی دھوکہ دیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زرار نے زمین پر سجدہ کر دیا۔ شکر ہے اللہ کا، شکر ہے۔ بچہ نیند میں ہلکا سا مسکرایا، جیسے اس نے بھی اپنے باپ کو ایک موقع دے دیا ہو۔ بدلہ لینے والا زرار ختم ہو چکا تھا اور اب ایک ایسا انسان پیدا ہو رہا تھا جو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد زرار نے مہک کا سامان اٹھایا، ایک پرانا سا تھیلا اور بیٹے کا جھولا۔ مہک چلو، اب یہاں نہیں رہو گی۔ اس کی آواز میں پہلے والی ضد نہیں تھی، صرف ایک درخواست تھی۔ 2 سال گزر گئے، اب شاید میری سزا کافی ہے۔ گھر چلو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری عزت کروں گا اور اپنے بیٹے کا اچھا باپ بنوں گا۔ مہک نے دروازے کی چوکھٹ مضبوطی سے پکڑ لی۔
زرار زخم ابھی بھرے نہیں ہیں۔ زرار نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بھریں گے مہک، وقت کے ساتھ بھریں گے، اور اس بار میں خود ان زخموں کو بھرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ بچے نے اپنی توتلی آواز میں کہا، مما گھر، بابا گھر چلو، اور وہ زرار کی شرٹ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لگا۔ مہک نے اپنے بیٹے کا معصوم چہرہ دیکھا، پھر زرار کی تھکی ہوئی آنکھوں میں نظر ڈالی۔ 2 سال کی محنت، خاموش خدمت اور پچھتاوا سب اس کے سامنے تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے چوکھٹ چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے زرار، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے، تاکہ اسے اپنے باپ کا حق مل سکے۔ اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زرار کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچھ نہ بول سکا، بس خاموشی سے ٹیکسی بلوا لی۔ ٹیکسی میں بچہ دونوں کے درمیان بیٹھا تھا، ایک طرف مہک تھی اور دوسری طرف زرار تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد زرار نے دھیمی آواز میں کہا، اب میں صرف معافی نہیں مانگوں گا مہک، میں اپنے عمل سے ثابت کروں گا۔ مہک نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ پیچھے یتیم خانہ رہ گیا تھا اور آگے ایک ایسا گھر تھا جو ٹوٹ تو چکا تھا، مگر اب شاید وہ دونوں مل کر اسے دوبارہ جوڑ سکتے تھے۔ کچھ مہینے بعد گھر میں اب خاموشی کی جگہ خوشیوں نے لے لی تھی۔ بابا گیند دو، بچہ اپنی توتلی زبان میں زرار کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ زرار ہنستے ہوئے اسے پکڑ لیتا اور پھر دونوں کھیلنے لگتے۔ مہک چائے لے کر آئی۔ اب اس کے چہرے پر پہلے جیسا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک سکون تھا۔ زرار نے چائے کا کپ لیتے ہوئے دھیرے سے کہا، مہک مجھے معاف کرنے کا شکریہ۔ مہک کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم نے اپنا وعدہ نبھایا زرار، میرے لیے اب یہی سب سے اہم ہے۔ شام کے وقت تینوں اکثر چھت پر بیٹھتے، بچہ کھیلتے کھیلتے زرار کے کندھے پر سر رکھ کر سو جاتا اور زرار اسے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ جو گھر کبھی اداسی اور خاموشی سے بھرا ہوا تھا، اب وہاں محبت اور خوشیوں کی آوازیں تھیں۔ نہ کوئی شک باقی تھا، نہ بدلے کی آنکھ، بس ایک دوسرے کا ساتھ اور محبت تھی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں خوشیاں واپس لے آئے تھے۔ اللہ نے ان کے زخم بھر دیے تھے اور ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑ دیا تھا۔